السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اللہ نے اس کو پسندیدہ کہا ہے جو دین کی دعوت دے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، نیکی کا حکم دے برائی سے روکے۔ اگریڈ؟ یہ اچھا کام ہے۔ کون کون کہتا ہے؟ ہم سب کا ایمان ہے اس پر کہ اچھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ اکیلے اکیلے یہ کام ہو تو جائے گا، مشکل ہے بہت۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی کو کچھ بتائیں گے تو وہ جواب میں کیا کرے گا؟ ہم پہ تنقید، پھر ہم گھبرا جائیں گے، پھر ہم بیٹھ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، ہے نا؟ لیکن اگر اور لوگ بھی ہمارے آس پاس ہوں گے جو اس طرح کا کام کر رہے ہوں گے تو جب ہم گرنے لگیں گے وہ ہم کو سپورٹ دیں گے، تھام لیں گے، اور اگر کسی وقت وہ گرنے لگے تو ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ مثلا اگر آپ کو یہ میز اٹھانا ہو تو اکیلے اٹھانا آسان ہے یا دو لوگوں کو؟ اور دو کی بجائے چار ہوں تو اور آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو دین کی دعوت کا کام انڈیویجول بھی ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے اور مل جل کر بھی ہوتا ہے۔ کرتا تو ہر انسان اکیلا اکیلا ہی ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی کوآپریشن، کوآرڈینیشن سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اکٹھے ہو کر کریں تو کسی بھی کام کو جب اکٹھے ہو کے کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا لازم ہے؟ ڈسپلن۔ اور ڈسپلن آتا ہے کس سے؟ صف بنانے سے۔ اسی طرح شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اجتماعیت ضروری ہے نا؟ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے جو حکم دیا ہے اس میں کیا کہا ہے کہ ساتھ کیسے کھڑے ہو؟ جڑ جڑ کے اکٹھے کھڑے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ تو جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو شیطان کا وار نہیں چلتا۔ پھر اس اعتبار سے بھی ضروری ہے اجتماعیت۔ مسلمانوں میں یونٹی کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ رنگ، نسل، زبان، علاقہ، کیا؟ دین۔ دین ہونا چاہیے۔ دین کی وجہ سے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جب انسان اکٹھے کام کرتا ہے تو اس میں اللہ کی خاطر محبت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ محبت زندگی کا حسن ہے۔ پھر اللہ اور رسول سے جوڑنے والا ہر شخص یا اللہ کی طرف بلانے والا ہر شخص اللہ کا مددگار ہے، انصار اللہ میں سے ہے نا؟ تو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل کا ہو۔ یہی اللہ کے لیے محبت ہوتی جو اللہ کے دین کی وجہ سے ہوتی، اور اس سے انسان بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے۔ پھر یہ کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ذمہ دار ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا نا؟ پھر اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ کس شرط کے ساتھ؟ کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کہے گا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتی؟ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو ہم مان لیں گے، چاہے وہ ہماری مرضی کے خلاف جاتی ہو۔ چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اسلام ایک تعارف، صفحہ 232، تھرڈ آپشن۔ بیٹے آپ کی کتاب کدھر؟ نہیں ہے؟ پھر آپ گھٹنے موڑ کے بیٹھیے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ شاباش۔ ایسے بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے معلوم ہے یہ سب مشکل پوزیشن ہے، لیکن سنت کا کیا طریقہ ہے؟ کہاں سے پتہ چلا یہ سنت ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے تو اس وقت وہ اس پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ اس پوزیشن میں بیٹھ کر سمجھ زیادہ آتی۔
اس وقت چونکہ رات ہے، تھکن ہے، نیند ہے، گرمی ہے، بہت کچھ ہے جس سے ہم سست ہو سکتے ہیں، لیکن اسی وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہم پوزیشن درست کر لیں گے تو ہماری نیند بھی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور زیادہ بہتر طور پر آپ جذب کر سکیں گے. ٹھیک ہے. آن لائن اسٹوڈینٹس بھی اسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، ممکن ہو تو کرسی چھوڑ کر نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ جائیں اور اسی پوزیشن پہ بیٹھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک واضح فرق ہوگا آپ کے سیکھنے میں. بہرحال کل سے جس کے پاس کتاب نہ ہو کہ یا کتاب لے لے یا کاپی پین لے کر آئے، تاکہ زندگی کے پوائنٹس جو عمل کے ہیں وہ نوٹ کر لے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. اس سے وقت ضائع ہوگا، اور زندگی اس لیے تھوڑی کہ ہم ضائع کر دیں، ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ہم کو. اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں ایک جنگ وہ پیش آئی جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے. یہ جنگ شام کی سرحد پر رومیوں اور ان کے حلیفوں کے مقابلے میں ہوئی تھی. یہ جنگ تبوک سے پہلے کی بات ہے. یہ جنگ عربوں سے باہر رومیوں کے ساتھ تھی، اور رومیوں کے بھی اور حلیف ان کے ساتھ شامل تھے. اس کے آغاز ہی میں صحابہ کی ایک تعداد شہید ہو گئی، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے. اس کے بعد لوگوں نے حضرت خالد بن الولید کو سردار بنایا. حضرت خالد نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان تعداد کے اعتبار سے ناقابل عبور حد تک فرق پایا جاتا ہے. یعنی دشمن کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اور مسلم بہت تھوڑے ہیں، اور اس حال میں اگر لڑتے رہے تو سارے ختم ہو جائیں گے. چنانچہ وہ حکمت کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے اور مزید لڑے بغیر مدینہ واپس آ گئے. اس وقت مسلمانوں کی ایک قابل لحاظ تعداد اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمز پیچھے ہٹ جائیں. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مقابلے کو چھوڑ کر پسپائی کا طریقہ اختیار کرنا ہے. پسپائی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹنا، یعنی اپنی شکست مان لینا ہے. اور جب انتخاب یعنی چوائس مقابلہ اور پسپائی کی دو حالتوں کے درمیان ہو، کس کے درمیان؟ مقابلہ اور پیچھے ہٹنا، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ مقابلے کا طریقہ اختیار کرے، نہ کہ پسپائی کے، یعنی پیچھے نہ ہٹے. یہ کس کی رائے تھی؟ ایک بڑے گروہ کی. یہ معاملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے حضرت خالد کے حق میں رائے دی. میجورٹی کی رائے کیا تھی؟ کہ مقابلہ کرنا چاہیے تھا. حضرت خالد کی رائے کیا تھی؟ کہ نہیں، پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا. بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ نے کس کی بات سے اتفاق کیا؟ میجورٹی کی؟ مائنورٹی کی. آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ صرف دو حالتوں کے درمیان سوچ رہے ہو کہ یا آگے یا پیچھے، مقابلہ یا پسپائی، مگر یہاں ایک تیسری حالت بھی ہے، اور وہ ہے بے فائدہ مقابلہ کے میدان سے ہٹ کر مزید تیاری کے میدان میں واپس آ جانا، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ آئندہ زیادہ مؤثر انداز میں فریق مخالف کے چیلنج کا جواب دیا جا سکے. کیا اس کی دلیل قرآن میں ملتی ہے؟ متحیزاً اور متحرفاً لقتال، سورۃ الانفال 60. اب آپ کو رمضان موڈ میں چلے جانا چاہیے، قریب ہے نا، تیاری شروع ہو جانی چاہیے، سوچیں شروع ہو جانی چاہیے. میں نے بھی آج سوچ لیا کیا کرنا ہے. یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یعنی مقابلہ ہو تو پیٹ نہ پھیرو. ومن یولہم یومئذ دبرہ الا، ایکسپشنل کیس ہو گیا، متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یعنی تیاری کی خاطر، یعنی انسان پیچھے پلٹے تیاری کر کے اور لشکر کے ساتھ پھر واپس جا کے مقابلہ کرے. اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے.
تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بات کو سمجھنے کے ایک باریک سا فرق ہوتا ہے. خالد بن ولید کے اس عمل کو آپ پسپائی بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جناب، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، یا آگے یا پیچھے، تیسری کوئی چیز نہیں، یا کرنا یا نہیں کرنا. یہ نہیں سوچتے کہ ذرا کرنا تو ہے مگر ذرا انتظار کر کے تھوڑی دیر بعد کرنا ہے. مثلا ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسی وقت، ابھی، فوراً کیا کرنا چاہیے، ہم کو فوراً سنانی چاہیے، ابھی جواب دینا چاہیے. دیکھیے یوسف علیہ السلام جو تھے، وہ ان کے بھائی 3 دفعہ آئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے نہیں بتایا میں کون ہوں. کتنی حیرت کی بات ہے نا. ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے، اور پھر بھی اس طرح نہیں بتایا، کوئی تانا نہیں دیا. کہتے حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتا ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو اتنی دیر کیوں لگائی انہوں نے؟ پہلی دفعہ ہی بتا دیتے. اچھا اب آ گئے تم، اب میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، جاؤ تم واپس، تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہ جواب دیتا اس کو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حل علمتم، ڈو یو ریمبر، کچھ یاد ہے کیا ہوا تھا، وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیسے ہوا تھا؟ تو ان کے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی. انت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی. یہاں دونوں دفعہ کہتے ہیں ما فعلتم بیوسف اخی، اور پھر انا یوسف ھذا اخی. اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر کے نہیں پیش کرتے، یعنی بھائی کے ساتھ ہی ساتھ ذکر کرتے. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ سارے کام کا کریڈٹ اکیلے ہم ہی لے لیں، حالانکہ بھائی کے ساتھ تو وہ نہیں ہوا تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ جو جلد بازی ہوتی ہے نا، کہ بس فوراً ہاں یا نہ، کرنا تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، نہیں مانتے تو جاؤ چھٹی کرو. صبر نہیں، انتظار نہیں، تیاری نہیں. تو یہ جو جلد بازی ہوتی ہے یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. کامیابی کے لیے انسان کو صبر، انتظار، تیاری اور حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال خالد نے اسی تیسری حالت کا انتخاب کیا ہے. مقابلہ تو کرنا ہے لیکن ابھی تیار نہیں ہے، تیاری کے ساتھ. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر حالت میں لوگ سیاہ اور سفید کے درمیان سوچتے ہیں، یس اور نو، بلیک اینڈ وائٹ. بس وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ظاہری 2 حالتوں کے علاوہ وہاں ایک تیسری حالت بھی موجود ہے جو زیادہ مفید اور مؤثر ہے. اس تیسری حالت کا نام تھرڈ آپشن ہے، اور مذکورہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ تھرڈ آپشن کا طریقہ عین اسلام کا طریقہ ہے. پہلا اور دوسرا آپشن کھلے طور پہ موجود ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اس کو جان لیتا ہے. مگر تیسرا آپشن جو زیادہ بہتر آپشن ہے وہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہی سمجھتا ہے جو عقل والا ہے. جو عقل والا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جو عام لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. لوگوں نے محاورہ بھی بنایا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. نہیں، آج ہماری باری تو کل تمہاری ہے. ویٹ اینڈ سی، دیکھو اور انتظار کرو. اور بہت سے لوگ یہ انتظار اور صبر نہیں کر سکتے. جب کوئی آپ کو ستائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جوابی کاروائی اور فوری کاروائی، ایسی کاروائی کہ جس سے بیک لیش ہو، پہلے سے بھی زیادہ بڑا حملہ ہو. اسی سے آپ سمجھیے کہ مرد کو اجازت ہے بوقت ضرورت عورت کو مارنے کی، لیکن عورت کو اجازت نہیں بوقت ضرورت مرد کو مارنے کی. کیوں؟ عورت کا ہاتھ تو خود دکھنے لگتا اگر مارے کسی کو.
ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر مارے گی بھی تو ایک تو خود ہی چوٹ کھائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس سے زیادہ بڑی مار کھائے گی. تو بہتر ہے تھوڑا صبر کر لے. اس کے لیے عقل کو جلا دینے کی ضرورت ہے، یعنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے آخر میں یہ لکھا ہے نا کہ عقل مند ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو جلد بازی میں کیا ہوتا ہے، جلد بازی شیطان سے ہوتی ہے، اور شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، اور اس وقت انسان پھر فیصلہ نہیں کر پاتا، اور بس جو دل میں آتا ہے وہی کر جاتا ہے. یہ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ جو پاز کا بٹن ہے نا، ایک ہوتا ہے نا سٹاپ اور ایک ہے پلے. ہم ان دو بٹنوں کو ہی جانتے ہیں، یا پلے یا سٹاپ. جبکہ پاز سے کتنی آسانی ہوتی. کہیں کوئی آ گیا بیچ میں، آپ سن رہے ہیں کچھ، تو آپ سٹاپ نہیں کریں گے. اگر سٹاپ کیا تو پھر سے پلے کرنے میں اگر سیدھی چل رہی ہے تو پھر بہت پیچھے جانا پڑے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں، پاز سے وقتی طور پہ رک جاتا ہے، اور پھر جب وہ ٹل جاتا ہے معاملہ، یعنی گزر جاتا ہے جو آیا اوپر طوفان، تو پھر انسان دوبارہ اس کو آن کر لیتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے. کیسے یہ پاز ہو؟ آپ دیکھیے کہ عقل مند کون ہوتا ہے جو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. آپ نے ایک طریقے پر ایک کام کیا اور آپ کو سخت ناکامی ہوئی. اب اگر آپ کو عقل دیے نا، اگر آپ کے پاس عقل ہے تو نیکسٹ ٹائم اس طرح کی غلطی کرنے سے پرہیز کریں گے اور اس تجربے سے سبق سیکھیں گے. اور وہ جو شدت کا واقعہ گزر چکا ہے وہ آپ کے نصیحت کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ آپ نیکسٹ ٹائم سیم پوائنٹ پہ سیم ریاکشن سے بچیں اور تھوڑا سا رک جائیں. پھر اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی کہ وہ آپ کو روک لیں. اچھا، ہمیں دوست بھی ویسے ہی ملے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اور شے دیتے ہیں، کرو کرو. ہم رکنے والے بھی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں تم نہ رکنا. بہت ساری ہماری خرابیاں کیوں ہوتی؟ لوگوں کے غلط مشوروں کی وجہ سے، یا نہیں؟ کیسے؟ مثلا بیٹی سسرال میں گئی، اس کو کچھ مشکل پیش آئی، اس نے آ کے ذکر کیا بہن کو، ماں کو. وہ آگے سے کیا مت دیتی ہیں؟ کیا مت دیتی ہیں؟ اور ہاں ہاں، تم ایسی گئی گزری تھوڑی ہو کہ تمہارے 2 وقت کا کھانا نہیں ہمارے پاس، واپس آ جاؤ. نہیں، اس کے علاوہ کیا مت دیتی؟ اس کے علاوہ مت یہ دیتی ہے کہ تم ایسا کرنا، اب ایسا ہوا نا تو تم خوب مزہ چکھانا، اب تم یہ بولنا، اب تم یہ کرنا. اچھا، اسی طرح دوستوں میں بھی ہوتا ہے. دوست آپس میں ہر بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا. مثلا آپ کا کسی سے ٹاکرا ہو گیا، اب آپ کے دل میں بہت غصہ بھرا ہوا، اس پہ تو نکال نہیں سکے جس کے ساتھ کچھ ہوا. اب آپ واپس آتے ہیں، کس سے شیئر کرتے ہیں؟ فرینڈ سے. اچھا، فرینڈ کیا کہتی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، تم پہ تو بڑا ہی ظلم ہو گیا. وہ اس کو کس کے لیے تیار کرتی؟ ریاکشن کے لیے. مزید اس کو اسلحہ دیتی ہے کہ اگلی دفعہ ہو تو تم ایسا اور ایسا کرنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں گی، ہم مل کے مقابلہ کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا، ہم جانتے ہوئے بھی کہ ہماری دوست کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ اور پھنسے گی، ہم کیوں نہیں سچ بتاتے اس کو؟ کیونکہ ہمیں اس وقت اپنی دوست کی ہاں میں ہاں ملانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس پاز دے کے بولیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت اچھا بولیں گے. جب بھی کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہو تو آپ ذرا سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں. آپ نے کل یہ تجربہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رہے گا. وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، کلام اللیل یمحوہ النہار. اس کا معنی کیا ہے؟ رات کی باتوں کو دن بلا دیتا ہے. کلام اللیل یمحوہ النہار. کیا آپ کو یہاں ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہوئے ایسی کوئی سچویشن پیش آتی ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کہے تو آپ کو فوراً غصے میں جواب دینا پڑتا؟ آتی؟ ہر ایک بندے کو دن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں. تو جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا کر رہا ہو، وہ بدتمیزی کر رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟
غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر بول چال تک بند. کیا اسلام میں بول چال بند کرنے کی اجازت ہے؟ 3 دن اگر کوئی کسی سے نہ بولے تو نتیجہ کیا ہے؟ کوئی حدیث پڑھ کے آئے گا؟ کل یہ حدیث ڈھونڈ کے لائیں. لائبریری ہے نا آپ کے محلے میں، آپ کے ہمسائیگی میں. کل یہ حدیث مجھے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ اور مجھے پڑھ کے سنائیں گے کہ جو لوگ 3 دن سے زیادہ آپس میں بول چال بند رکھیں تو ان کی کیا سزا ہے. پھر یہ تو مسئلے کا حل نہ ہوا کہ ہم جس سے غصے ہوں اس کے ساتھ بول چال بند کر دیں اور اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نہیں، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا. وقتی طور پر آپ مزید کلیش سے بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ غصہ اور زیادہ وہ بارود اندر بھرا جاتا ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو آپ نے پریکٹس کیا کرنی ہے کہ کل تک، اور مجھے ریئل لائف سچویشن لا کے بتانی ہے، کل تک کوئی شخص آپ کے ساتھ اگر ایسا کرے تو آپ اس کی پریکٹس کریں گے کہ میں نے پاز دینا ہے، تھوڑی دیر میں نے اس کی بات سننی ہے، کنٹرول کرنا ہے، اس کے بعد جواب دینا ہے یا نہیں دینا. صرف نوٹ کرنا ہے، اسمائل کرنا ہے، چل دینا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. کل کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ پاز دے کے بات کرنی ہے. جب کسی کی طرف سے، لکھ لیجئے، جب کسی شخص کی طرف سے مجھے کوئی ناگوار بات پیش آئی تو میں فوراً جواب نہیں دوں گی، وقفے کے بعد دوں گی. پتہ چل جائے گا نا برداشت کتنی ہے. اپنا ٹیسٹ کر لیں گے خود. میرے خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو تو بے وجہ بھی غصہ آ جاتا ہے، یعنی کہ کسی کو راہ چلتے دیکھیں گے تو غصہ کریں گے. چند لمحے ہوتے ہیں جیسے آپ ڈوب رہے ہوں اور بند ہو، سانس آپ کا بند ہو رہا ہو، لیکن وہ بہت فائدے کے ہوتے ہیں چند لمحے. ٹھیک ہے، پاز دے کے بولنا ہے، دیٹس اٹ. جب تک کانشیسلی آپ اپنے شعوری کوشش نہیں کریں گے تو آپ رک نہیں سکتے. تو شعوری کوشش کیجیے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام